الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 28۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں، اور جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں، توبہ اور پاکیزگی۔ علماء نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے اس آیت میں، مفسرین نے۔ توبہ سے مراد باطن کی پاکیزگی اور طہارت سے مراد ظاہر کی پاکیزگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ظاہراً بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور باطناً بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔ نہ اس کا دل گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے جسمانی اعضاء گناہوں سے کوئی رغبت رکھتے ہیں۔ البتہ ایک بات بڑی اہم ہے، اسے سمجھ لیجئے، کسی بھی گناہگار کو نہ تو جہنمی کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی زندگی میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہگار کے حوالے سے سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں، پاکستان میں آج کل اس آیت کی بہت نفی ہو رہی ہے، اس آیت کے حکم کے حوالے سے بہت زیادہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، بہت زیادہ، سیاسی طور پر بالخصوص۔ اگر کسی مرد اور عورت سے زندگی کے کسی حصے میں کوئی غلطی ہو گئی، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ تو جب ہم اوپر جائیں گے پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم کیا کرتوت کر کے آئے ہیں۔ کسی نے 2010 میں کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ اب فیس بک کی زینت بنا، ہر روز دیکھیں گے۔ حدیث ذرا سن لیجئے گا، اس کے بعد ہمارا تو دل نہیں چاہتا کسی کے عیبوں کو اچھالنے کو۔ الحمدللہ 2-3 احادیث میں اس موضوع پر سنا دوں آپ کو۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو قیامت والے دن بلائیں گے اپنے پاس، اور اسے اس کے گناہ یاد دلوائیں گے کہ فلاں دن یہ گناہ کیا تھا، فلاں دن یہ گناہ کیا تھا، فلاں دن یہ گناہ کیا تھا۔ اب وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ بس اب میں پکڑا گیا اور اب میرے جہنم کا فیصلہ صادر ہونے والا ہے۔ تو جب وہ گناہوں کا اقرار کرتا چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے، تم دنیا میں میرے بندوں کے عیب چھپایا کرتے تھے، آج میں تمہارے عیب چھپا کر تمہیں جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ دیکھ لیجیے دوسری حدیث۔ اب جنہیں یہ اعزاز نہیں چاہیے، ان کا بڑا دل چاہتا ہے لوگوں کے عیبوں کو اچھالنے کو، تو وہ ذرا پھر توجہ سے سن لیں، وہ بھی سن لیں۔ توبہ کرنے کے بعد انسان تو اللہ کا محبوب بن گیا، کوئی شراب پیتا تھا، جوئے کھیلتا تھا، غلط حرکتیں کرتا تھا، جو کچھ بھی کرتا تھا، اب سارے گناہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم میں سے کون گناہ گار نہیں ہے؟ جس قسم کے بھی کوئی گناہ کرتا تھا، مرد ہے یا عورت ہے، بے پردگی تھی، سود خور تھا، رشوت لیتا تھا، یہ ساری چیزیں مکمل اصلاح کر کے لوگوں کے حقوق بھی جتنے ادا کر سکتا تھا وہ اس نے کیے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی نیت بالکل درست ہو۔ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک مرتبہ ایک سوال کیا تھا، پھر ان کا جواب مجھے آج تک یاد ہے۔
میں نے کہا تھا کہ ابو آپ یہ بتائیے، اگر ایک شخص زندگی بھر لوگوں کو ستاتا رہا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کیے، اب آخر عمر میں آ کے اس نے توبہ طائب کر لی اور سچی توبہ کی اس نے، اب لوگوں کو جتنا مال کھایا ہوا ہے لٹانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ سارا مال اس کا ختم ہو چکا، اس کا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ دے سکے، تو ایسے شخص کا کیا ہوگا قیامت والے دن؟ تو مجھے ان کا جواب یاد ہے آج تک۔ وہ کہنے کے بیٹے بات یہ ہے، اگر اس شخص کی نیت ٹھیک ہوگی تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کی نیت چونکہ درست تھی دنیا میں، جن لوگوں کا مال اس نے دینا ہوگا یا جن لوگوں کو ستایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان متاثرین کو ایسے محل دکھائیں گے۔ اب وہ متاثرین جنہیں اس آدمی نے ستایا ہوگا، وہ جب محل دیکھیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یا خود ان لوگوں سے فرمائیں گے یہ تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم میرے فلاں بندے کو معاف کر دو۔ تصور کیجیے گا، لیکن میں نے ایک شرط وہ جب بتائی ہے، صحیح نیت ہو، بالکل مکمل دل کے اخلاص کے ساتھ توبہ۔ اب جو تیسری حدیث ہے توبہ کے حوالے سے، میں عرض کر رہا تھا وہ توبہ کرنے والا تو اللہ کا محبوب بن گیا، لیکن اس کے ماضی کے گناہوں کو اچھالنے والا، ماضی کے گناہوں کو عوام الناس میں عام کرنے والا، ماضی کے گناہوں پر آر دلانے والا، بعض اوقات ہم نے خود دیکھا ہے کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ جو آدمی جا رہا ہے یہ چلا جائے، پھر ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر وہ اس کی کہانی ساری کھول دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی توبہ کرنے والے کو اس کے ماضی کے گناہوں پر آر دلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عظمت کی قسم، گناہوں پر آر دلانے والے کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک ان گناہوں میں اسے شامل مسلط نہیں کر دوں گا، ان گناہوں پہ انہیں شامل نہیں کر دوں گا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجیے گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ آیت یوں ہوتی پھر بھی ٹھیک تھی، ان اللہ یحب التوابین والمتطہرین، پھر بھی ٹھیک تھی، لیکن نہیں، یحب کا لفظ 2 مرتبہ استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ ماہ سیام کا مہینہ جو ہے اس لحاظ سے بھی ہے، ہم خود بھی دیکھیں کون کون سے گناہ ایسے ہیں جو ہمارے زندگی کا خام خواہ حصہ بنے ہوئے ہیں، ان سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے۔ اور پھر ہماری بہنیں تشریف فرما ہیں، وہ خواتین میں کام کریں، مرد حضرات مردوں میں کام کریں، البتہ اپنے خاندان کی عورتوں میں مرد بھی کام کر سکتے ہیں اور اپنے خاندان کی مردوں میں عورتیں بھی کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں ایک اور چیز سے منع فرمایا ہے، وہ بھی بہت اہم بات ہے۔ بعض اوقات انسان جب غصے میں آتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی قسم میں آئندہ تمہارے گھر نہیں آؤں گا، اللہ کی قسم آئندہ تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب ذرا آپ اس جملے پر غور کیجئے، اللہ کی قسم تمہارا اور میرا تعلق ختم،
یہ تعلق ختم کرنا نیکی ہے یا برائی ہے؟ یہ پہلے بتائیے، پھر میں اگلی بات بتاتا ہوں۔ برائی ہے۔ تو کیا برائی پر بھی اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے یا ایسی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے نام کی قسمیں ان تین کاموں کے لیے نہ کھایا کرو۔ نمبر ایک کہ میں نیکی کا کام نہیں کروں گا۔ نمبر دو، میں تقوی کے معاملات میں شامل نہیں ہوں گا۔ نمبر تین، میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا۔ وہ بعض اوقات ہم خاندان میں ایک دو مرتبہ کوئی لڑائی ہوئی، صلح کروا دی، وہ پھر لڑ پڑے، پھر صلح کروا دی۔ اب جب تیسری مرتبہ صلح کا موقع آیا تو قسم کھا لیا، اللہ کی قسم آئندہ میں تمہارے معاملات میں نہیں آؤں گا۔ یہ غلط ہے۔ یہ وہ تو ایک نیکی ہے، وہ معاملہ ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی خوشخبری بھی کہہ دیجئے، رحمت بھی کہہ دیجئے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں تمہاری بیکار قسموں پر نہیں پکڑتا، ورنہ تو آپ دیکھیں قسمیں کتنی کھائی جاتی ہیں۔ میں تو بس ان قسموں پر پکڑتا ہوں جو تم نے دل سے کھائی ہوتی ہیں۔ اب حضرات، خواتین کے لیے جو قانون سازی اسلام نے کی ہے قرآن مجید میں، وہ بھی ذرا دیکھتے چلے جائیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ ہم کہتے ہیں نا خواتین کے احکامات ہیں، وہ اصل میں مردوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مردوں کے احکامات ہیں، ان کا عورتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں مرد بادشاہ تھا، بادشاہ۔ سارے حقوق مرد کے اور سارے فرائض عورتوں کے۔ عورتوں کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب مرد غصے میں آتا تھا تو وہ اپنی بیوی کے حوالے سے قسم کھاتا تھا کہ اللہ کی قسم اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ لو جی، اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ سال نہیں آئے گا، 2 سال نہیں آئے گا، 3 سال نہیں آئے گا، عورت بیٹھی ہے بیچاری، اس نے قسم کھا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیے کیا خوبصورت حکم نازل فرمایا۔ فرمایا اب جو یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ بیویوں کے قریب نہیں آئیں گے، پھر انہیں چاہیے کہ وہ 4 مہینے تک اپنے اس قسم کے بارے میں فیصلہ کر لیں۔ آیا اب بیوی کو طلاق دینی ہے یا بیوی کو رکھنا ہے؟ تو اسلام نے 4 مہینے کی مدت رکھ دی۔ مرد کی جو بالکل مکمل آزادی تھی اسے اسلام نے محدود کر دیا، تاکہ عورت بیچاری وہ ساری زندگی خامخواہ بیٹھی نہ رہے، عذاب نہ بھگتتے رہے ہو۔ 4 مہینوں میں مرد نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو قسم کھائے بیٹھا ہے، اس قسم کو توڑنا ہے یا اس قسم کو اس نے پورا کرنا ہے۔ طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے دے، رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے۔ تو یہ عورتوں کے حوالے سے آسانی پیدا ہو گئی۔ اب فرض کیجئے طلاق ہو گئی ہے، تو اسلام نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی ایک اور قانون پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ طلاق کے بعد 3 طہر انتظار کریں، کسی اور جگہ نکاح نہ کریں، اور اگر اس دوران انہیں پتہ ہے کہ وہ حاملہ ہیں تو یہ بات وہ چھپائیں نہیں۔ ذہن میں رکھ لیجئے، اس قرآن مجید پورا پڑھ لیجئے، قرآن مجید بیک وقت 3 طلاقیں دینے والے کو اچھا مسلمان نہیں سمجھتا۔ آپ یقین جانیے، ابھی اگلے رکوع آ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، صرف ملتان شہر میں، پورے پاکستان کی میں بات نہیں کرتا، صرف ملتان شہر میں اگر بیک وقت 3 طلاقیں دینے والے افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے اور پچھتانے والے افراد کا بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے، 90% سے زیادہ لوگ جنہوں نے 3 طلاقیں اکٹھی دی تھی، 3 طلاقیں دینے کے بعد پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب پھر
علماء سے رجوع کرتے ہیں جو کوئی گنجائش ہے۔ ابھی اسی جمعۃ المبارک کو، رمضان المبارک میں، کے بلاک کے ایک ساتھی تھے، ان کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ جناب وہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، لیکن وہ بیوی بالکل سامنے نہیں تھی شوہر کے، شوہر نے زبان سے بھی نہیں کہا، وہ کاغذ کے اوپر اس نے لکھ کر البتہ دے دیا ہے۔ تو اب بتائیں، وہ بھی پریشان ہے شوہر کے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، بیوی علیحدہ پریشان ہے۔ تو یہ بتائیں کہ جب بیوی سامنے نہیں تھی اور زبان سے اس نے نہیں کہا تو کیا یہ طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تو سمجھ لیجئے طلاق کے لیے بیوی کا سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ طلاق کے لیے زبان سے الفاظ کا ادا کرنا اس وقت ضروری نہیں ہے جب کاغذ کے اوپر تحریر کر دیا جائے۔ وہ جو تحریر ہوگی وہ بھی زبان سے کہے گئے الفاظ کے برابر سمجھی جائے گی اگر طلاق کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اب پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے ساری زندگی۔ یہ جو رکوع ہیں یہ نوٹ کر لیجئے، رکوع نمبر 28، 29 اور 30 اور 31، یہ 4 رکوع ایسے ہیں کہ شادیوں سے پہلے ہیں تو خیر ان میں طلاق کے معاملات، لیکن ہیں بڑے ضروری۔ جس کی شادی ہونی ہو، لڑکے اور لڑکی کی شادیوں سے 2-3 مہینے پہلے کم از کم انہیں یہ ساری باتیں پڑھا دینی چاہیے۔ پاکستان میں جہالت بہت زیادہ ہے، اس لیے لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ایک طلاق ہو گئی ہے اور اس کے بعد وہ شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے، بیوی سے دوبارہ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ اصلاح کی ارادہ ہے، نیت ہے، تو ٹھیک ہے، وہ کر لے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے خوبصورت الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ فرمایا جیسے عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی عورتوں کے حقوق ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عورتوں کو کسی وکیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے بہترین وکیل ہیں۔ مردوں کے بھی ہیں خیر، لیکن مردوں اور عورتوں کے درمیان اللہ چونکہ مردوں کے بھی خالق ہیں، عورتوں کے بھی خالق ہیں، انہوں نے دونوں کے ساتھ ہی معاملہ بہترین رکھا ہے، انصاف کا رکھا ہے۔ البتہ یہ فرمایا کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے فضیلت والا، وہ ظاہر خاندان کے سرپرست ہیں اور طلاق کا اختیار بھی مرد کے پاس ہے۔ اب فرمایا طلاقیں تو 2 ہیں، یعنی ایک طلاق دی جائے، پھر اس کے بعد دوسری طلاق دی جائے، پھر تیسری طلاق کا معاملہ آئے گا۔ البتہ عورت کے لیے ایک راستہ کھول دیا گیا ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہے، علیحدہ ہونا چاہتی ہے، پھر اسے مہر واپس کرنا ہوتا ہے، تو جو مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا تو ساری زندگی یہ بیٹھی رہے گی مجبور ہو کر، اسلام اس کے حق میں نہیں ہے، پھر معاملہ قاضی کے پاس چلا جاتا ہے، قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ شوہر کو بلائے گا، اگر شوہر بلانے کے باوجود نہیں آئے گا، کسی شہر میں چھپ جاتا ہے، نہیں آتا، جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے عدالت کی طرف سے کوئی سمن نہیں ملے۔ پاکستان میں جھوٹ ختم ہو جاتا تو ہم ترقی کر جاتے ہیں۔ جھوٹ جڑ ہے اصل میں ہر خرابی کی۔ سمن خود گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور وکیل سے اسے سمجھاتا ہے کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ سمن تمہیں نہیں ملے۔ وہ اللہ کے بندو، آج میں پڑھ رہا تھا سورۃ نساء میں ابھی تراویح میں، وہ مجھے وہیں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے یہ ظالموں کی تم دنیا میں تو وکالت کر لیتے ہو، آخرت والے دن کون ان کا وکیل بنے گا؟ بتاؤ ذرا سر۔ اس لیے یہاں فرمایا ہے کہ خلا کا حق عورت کو حاصل ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں زندگی گزار سکتے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے فرائض کے حوالے سے بھی کوتاہی ہمارے اندر ہے۔ جب تیسری طلاق ہو جائے گی پھر اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک اس عورت کا کسی اور جگہ نکاح نہ ہو۔ ہاں، وہ نکاح بھی منصوبہ بندی کے تحت نہیں ہونا چاہیے، یعنی چلے نکاح کر لیں 1 مہینے کے بعد پھر طلاق دے دیں گے، یہ ایسے نہیں۔ وہ نکاح ہوگا، اگر اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے، جو بھی کرتا ہے، تو پھر یہ سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کو ایک اور حق دیا ہے، وہ بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اپنی بچیوں کی شادی کرتے وقت ان سے نہیں پوچھتے
ہمارے بڑے بھی نہیں پوچھتے تھے اور ہم بھی نہیں پوچھتے۔ میں ان سارے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ تمہاری بات مانے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مانے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منصب رسالت پر فائز نہیں ہوئے تھے، 40 سال کی عمر سے کم عمر تھی آپ کی۔ آپ کی بڑی بیٹی کا رشتہ آیا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں، اگر اسے اعتراض نہیں ہے تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اب ہم کہیں گے ہم نہیں پوچھیں گے، ہم نہیں پوچھتے۔ دونوں طرف توازن ہونا چاہیے، والدین اولاد کی پسند کا خیال رکھیں، پھر اولاد والدین کی پسند کا بھی خیال رکھیں۔ یہ گھروں سے بھاگ کر رشتے کرنا، گھروں سے بھاگ جانا، والدین کے ارمان کے جنازے نکال دینا، یا والدین پھر انا کی وجہ سے اب میری بہن نے رشتہ مانگ لیا ہے تو میں اسے انکار نہیں کر سکتا، وہ بھی خواہ خواہ اپنی بیٹی کو ساری زندگی سولی پر نہ چڑھائیں۔ اگر رشتہ مناسب نہیں ہے تو صرف کسی ایک منہ کو دیکھنے کے لیے ساری زندگی کسی کی برباد نہ کریں۔ اللہ مجھے آزمائش سے بچائے۔ بہرحال میں اپنے لیے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ابھی ہم تو اس مرحلے پر نہیں پہنچے، زندگی رہی تو پہنچیں گے۔ میں اگر کسی کے گھر، اپنے بہن یا بھائی کے گھر رشتہ لینے کے لیے جاؤں اور وہ مجھے اسی پہلی نشست میں ہی انکار کر دیں بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو فی الوقت جو میرے جذبات ہیں میں گواہ بنا کر کہتا ہوں، اس بہن اور بھائی سے جتنی محبت میری پہلے تھی اس سے اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن کا یہ فائدہ ہوتا ہے، منتقم مزاج نہیں۔ میں گیا ہوں جو مجھے انکار کر دیا، آپ ہیں کون؟ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ان کی اولاد ہے، وہ انکار کر سکتے ہیں، انہیں اختیار ہے مکمل۔ جس وجہ سے بھی انہیں آپ کے ساتھ رشتہ داری مناسب نہیں سمجھی بس۔ اس کی بنیاد پر شادی ختم، اس کی بنیاد پر غمی شروع ختم، اس کی بنیاد پر تعلقات ختم، پھر کس چیز کے ہم مسلمان ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 3 فرامین پر کب عمل ہوگا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، جو میرے ساتھ تعلقات توڑے میں اس کے ساتھ تعلقات جوڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں۔ سوچئے ذرا اس میں۔ واقعہ یہ ہوا تھا، ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، خاتون بھی صحابیہ تھی، شوہر بھی صحابی تھے۔ طلاقیں 3 نہیں دی تھی، 1 طلاق دی تھی۔ اب عدت گزر گئی، اگر وہ چاہتے تو عدت میں اپنی بیوی سے رجوع کر لیتے، دوبارہ نکاح کی ضرورت پیش نہ آتی۔ عدت گزر گئی تو اب وہ ان کی بیوی نہ رہی۔ لیکن پھر سمجھ لیجئے گہری بات ہے، 3 طلاقیں نہیں ہوئی تھی، طلاق صرف 1 ہوئی تھی۔ اب اس خاتون کے رشتے آنے لگے، اور رشتے بھیجنے والوں میں سے ایک سابق شوہر نے بھی رشتہ بھیج دیا۔ آپ کو پتا ہے بھائی بڑے جذباتی ہوتے ہیں، تو اس صحابیہ خاتون کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ اسے کیسے جرأت ہو گئی، ابھی تو اس نے میری بہن کو طلاق دیا اور ابھی پھر رشتہ بھیج دیا اس نے۔ رشتہ وہ بھیج سکتے تھے کیونکہ 3 طلاقیں نہیں دی تھیں، 1 طلاق دی تھی اور عدت گزر گئی تھی۔ اس خاتون نے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، میں اسی کے ساتھ ہی شادی کرتی ہوں۔ ظاہر بات گھر میں پھیل گئی۔ بھائی نے کہا کہ میں بالکل یہ شادی نہیں ہونے دوں گا، میں دیکھتا ہوں کیسے یہ رشتہ ہوتا ہے۔ اب وقت زیادہ ہو جائے گا، میں آیت پڑھتا نہیں ہوں، میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی۔ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ سارے قوانین ہیں، اصل میں یہ ساری زندگی کو آسان بنانے کے لیے احکامات ہیں، سارے کے سارے، یہ سمجھ لیجیے۔ کاش ہم قرآن کو اس نیت سے سیکھیں اور سنیں۔ اب ذرا سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ عدت پوری کر جائیں
تو پھر اگر وہ اپنے شوہروں کے ساتھ جو سابقہ شوہر ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں رضامندی کے ساتھ، تو پھر تمہیں نہیں روکنا چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور بھائی کو اس کا حکم بتایا گیا تو اس بھائی نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا رشتہ خود اس کے ساتھ کروں گا۔ یہ ہے اسلام۔ صحابہ نے انا نہیں پالی، صحابہ نے حکم قرآن پر عمل کیا ہے۔ ادھر حکم نازل ہوا اور اس پر عمل کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں۔ اصل میں یہ معاملات جو ہیں یہ ہوتے ہیں، انہیں اسی مزاج کو ہمیں اپنا مزاج قرآنی مزاج بنانا ہے۔ ذرا بول دیجئے کون سا مزاج؟ قرآنی مزاج۔ آپ کا جو خاندان ہے، میں آپ سے نہیں پوچھ رہا کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بڑوں کا یہی مزاج ہے۔ چھوڑیے اس بات کو، ہم سب نے کون سا مزاج بنانا ہے؟ قرآنی مزاج، بس وہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ رکوع کے ترجمہ آپ کے سامنے کروں یا ملتان کی عدالتوں کے اندر اتنے فیملی کیسز ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ فیملی کیسز دیکھیں اور یہ دیکھیں ذرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو طلاقیں اگر ہو چکی ہیں، 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب جو بیویاں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 مہینے دودھ پلائیں اگر وہ راضی ہیں تو۔ اس دوران اس عورت کا بچے کا سارا خرچہ، اس کے لباس کا خرچہ، سارے کا سارا خرچہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والدہ کو اولاد کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ دی جائے، اولاد کو والدین کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ دیکھ لیں کتنی اہم اہم باتیں قرآن میں آئی ہیں، لیکن ہم ان باتوں کو ایک طرف رکھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آ گیا عدت کا معاملہ۔ بہت سے رشتے ہیں لیکن کوئی رشتہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ آپ دیکھیے باپ فوت ہو جائے سوگ 3 دن کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر فوت ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہوا تھا، سسر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 دن گزرے تھے تو چوتھے دن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم پر خوشبو لگائی۔ باپ کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 3 دن گزر گئے، چوتھا دن اب شروع ہے۔ تو اب وہ ظاہر ہے جو سارے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا جی، تو انہوں نے کہا بات یہ ہے مجھے خوشبو کی ضرورت اس وقت نہیں تھی، لیکن میں نے تم سب کو یہ بتانا تھا کہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سوگ 3 دن کا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ایک رشتہ ایسا ہے جس میں سوگ پھر 4 مہینے اور 10 دن کا ہو جاتا ہے، وہ رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورۃ البقرہ میں کہ تم میں سے جن کے شوہر فوت ہو جائیں، تم میں سے وہ مسلمان جو فوت ہو جائیں اور پیچھے وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، تو پھر ان کی بیویوں کو یہ چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ 4 مہینے 10 دن۔ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، فرض کیجئے کسی آدمی کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، یہ واقعہ ہوا ہے یہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں، نکاح ہوا 2 دن کے بعد رخصتی تھی، اچھا خاصا مہر معجل جو فوراً ادا کیا جاتا ہے وہ دے دیا، رخصتی سے 1 دن پہلے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ایسی خاتون ہوگی جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں یہ عدت اس لیے ہے کہ اس میں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اگر حاملہ ہے تو پھر اس کا آگے نکاح نہ کیا جائے، یہ ایک وجہ ہے، ساری وجوہات یہ نہیں ہیں۔ اب سن لیجئے مسئلہ، جیسے ابھی میں نے ملتان کی مثال دی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، جب رخصتی نہیں ہوئی تو حمل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن سمجھ لیجئے نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے شوہر فوت ہو گیا ہے، تو بیوی کی پھر بھی جو عدت کی مدت ہوگی وہ 4 مہینے 10 دن ہوگی۔
کیونکہ شوہر کا مقام بہت زیادہ ہے عورت کے حوالے سے، اس کا سوگ، اس کا غم۔ غزوہ احد کے موقع پر جب ایک خاتون سامنے آ رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے تھے، تو اس خاتون کو بتایا گیا تھا تمہارا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، تو وہ سنتی رہی۔ پھر اسے بتایا گیا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے، تو پھر اس نے ذرا زور سے آواز نکالی۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا عورت بیوی کے ہاں شوہر کا بڑا مقام ہوتا ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کی۔ اس وجہ سے یہ 4 مہینے اور 10 دن کی تھی۔ اب اسی میں ایک اور 6 منٹ باقی ہیں، بڑی اہم بات ہے، اسے بھی سن لیجیے۔ اسلام دیکھیں کیسے کیسے خاندانی فسادات کا راستہ روکتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو عورت بیوہ ہو گئی ہے، 4 مہینے 10 دن وہ سسرال میں ہے، 100 قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں۔ البتہ اسلام نے کوئی خاص قسم کا لباس عورت کے لیے مقرر نہیں کیا کہ وہ وہی لباس پہن کے بیٹھی رہے گی، نہ کوئی خاص قسم کا کمرہ ہے کہ اسے کال کوٹھڑی میں ڈال دیا جائے۔ اب یہ سارے ہندوانہ رسومات ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ نہ اسلام نے یہ کہا کہ وہ نہا بھی نہیں سکتی، نہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ وہ اچھا کھانا نہیں کھا سکتی۔ بس جو پابندی ہیں وہ یہ ہے زیب و زینت اختیار نہ کرے، زیورات نہ پہنے، سرما نہ لگائے اور بناؤ سنگھار نہ کرے۔ البتہ اگر وہ کہیں ملازمت کرتی ہے، دن کے اوقات میں کالج میں پڑھاتی ہے، کسی فیکٹری میں کام کرتی ہے، کسی کھیت میں کام کرتی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ سارا دن اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، البتہ شام سے پہلے پہلے اسے اپنے گھر واپس آ جانا چاہیے۔ اور اگر کسی رشتہ دار کے ہاں کوئی فوت ہو گیا ہے، وہاں تعزیت کے لیے جانا ضروری ہے، تو وہاں بھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ شام سے پہلے اپنے گھر میں واپس آ جائے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس موقع پر فرض کیجئے اس عورت کے نکاح کی کوئی ترتیب بن رہی ہے، عدت کے عرصے میں آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر فرض کیجئے شوہر فوت ہوئے اور دوسرے ہفتے ہی شادی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، تو اس میں پھر بڑے فسادات پیدا ہوتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اسلام، قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا انسانی نفسیات کا علم رکھنے والے ہیں۔ مجھے یہ فقرہ کہنے دیجئے، انسانی نفسیات کا سب سے زیادہ جو علم رکھتے ہیں وہ رب ذوالجلال والاکرام رکھتے ہیں، اور انسانوں کے معاملات کو جو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں سے، جیسے ہمیں پتا ہوتا نا بھئی یہاں سے چوہا نکلے گا تو اس بل کو بند کر دیں، یہ میں نے مثال دی، اب اسے صحیح مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے۔ جہاں جہاں سے انسانی زندگی میں شیطان داخل ہو سکتا ہے، قرآن نے ان سارے راستوں کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ غور سے سمجھیں اور پڑھیں، پھر شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اس کا داخلہ بند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگا دی ہے عدت کی اس مدت میں، واضح طور پر اگلے نکاح کی بات نہیں ہونی چاہیے، واضح طور پر رشتے ناتے نہیں بھیجنے چاہیے، واضح طور پر محبت کی پینگیں نہیں بڑھنی چاہیے، واضح طور پر اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بڑے آپس میں اشاروں کنایوں میں کوئی باتیں کر دیتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن واضح طور پر عدت کے بعد ہی یہ سارا کچھ ہوگا۔ ہم نے ایک اور خرابی بھی کی ہوئی ہے، اسی پر ہم ابھی درس کو ختم کرتے ہیں۔ وہ خرابی یہ ہے، پاکستان کے کچھ خاندان ایسے ہیں، معتبر خاندان ہیں، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، ان کے ہاں یہ رواج ہے، اور بقول ان کے کہ یہ رواج صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ابھی پاکستان کی اپنی عمر تو 1 صدی بھی نہیں ہوئی، لیکن ظاہر ہے لوگ یہاں صدیوں سے رہ رہے ہیں، مختلف خاندان، تو وہ صدیوں سے یہ رسم ان کے ہاں چلی آ رہی ہے کہ چاہے کوئی عورت جوانی میں بھی بیوہ ہو جائے تو پھر اس کا دوسری جگہ نکاح نہیں کیا جاتا، بس اب وہ ساری زندگی بیوگی کی گزارے گی۔ تو یہ کسی خاندان کی رسم تو ہو سکتی ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر شادیاں آپ دیکھ لیجیے، بیوہ خواتین، پہلی شادی ہی جو ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیوہ خاتون ہے. تو ہم یہ پابندی بھی غیر اسلامی ہے، ہمیں اس کا بھی جو ہے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور اس عرصے میں جن گھروں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں انہیں واضح طور پر دوسرے رشتے کی بات چیت کے لیے قطعاً کوئی منصوبے نہیں بنانے چاہیے، نہ بات چیت کرنی چاہیے. زندگی رہی انشاءاللہ. میں نے ٹھہر ٹھہر کے میں خود اس لیے گفتگو کر رہا ہوں، میں چاہوں تو میرے لیے بہت ہی آسان ہے کہ میں آپ کو صرف یہی بتا دوں کہ جی آج ہم نے جو تراویح پڑھی ہے اس میں یہ باتیں ہیں، اللہ اللہ خیر سنا، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا کچھ بھی. اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہماری آئلی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، معاشی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، دینی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، عدالتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، کسی بھی معاملے سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں تھوڑا سا کھول کھول کر بیان کر دیا جائے تاکہ ہم لوگ سوچیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. کل ہم اسی موضوع کا تھوڑا سا مزید، اس کی ابھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، اسے ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. پروردگار آپ کے پیارے، آسان اور زندگی کو خوبصورت بنانے والے قوانین پر ہمیں عمل کر کے اپنی زندگی کو اور اپنے ملک کے لوگوں کی زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرما. رب ذوالجلال والاکرام، یہ آپ کا خاص احسان ہے. آپ نے شیطان کی سارے ناپاک منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے ہمیں بہترین ہدایات عطا فرمائی ہیں. اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے شکر کے جذبات قبول فرما، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.